ایک سچے عمل کی تلاش میں ہو، سچا عمل مجھ سے لے لو۔ سب وظیفے چھوڑ دو، سب میری بہنوں میرے بھائیوں کہیں بھی ہو، کہیں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، سب وظیفے فوراً سے چھوڑ دو۔ یہ وظیفہ ایک اپنا لو، ایک بار زندگی میں پڑھ لو، پوری اپنی لائف میں، پوری زندگی میں صرف ایک دن کا عمل کر لو۔ چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو۔ دیکھیں، یا اللہ یا محمد کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر یا اللہ یا محمد کو آج میرے بتلائے ہوئے طریقے سے تم پڑھ لیتے ہو، یقین مانو تمہیں تمہاری زندگی میں دولت آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ یعنی کہ ایسا عمل کہ لاکھوں بندوں نے پڑھ کے آزمایا ہے، اور جس نے بھی پڑھا بیڑے پار ہو گئے۔ یعنی کہ جو بھی پڑھتا ہے نا، پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن پڑھتا ہے نا تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ میں نے آج تک جس کو بھی بتایا نا، اس نے یقین نہیں کیا، خدا پاک کی قسم۔ اس نے یا تو ویڈیو چھوڑ دی، یا اس کو زبانی میں نے کہیں پر بتایا ویسے ہی ویڈیو کے علاوہ، تو اس کو یقین نہ آیا۔ لیکن میں نے کہا یہ لو جوتا، یہ میرا منہ ہے، پکڑو یہ عمل پڑھو، اگر اثر نہ کرے تو یہ جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ بس ایک بار عمل جو بھی پڑھتا ہے عمل کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، قرضے ہیں منٹوں میں دور، بڑی سے بڑی بیماری اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں دور، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، پیسہ چاہتے ہو، رزق کی بارش چاہتے ہو، رزق کا طوفان چاہتے ہو، رزق کی موسلا دھار بارش چاہتے ہو، ایک بار زندگی میں عمل پڑھنا ہے۔ ابھی اسی وقت میری ویڈیو جیسے ہی تم تک پہنچے، تم نے یہ عمل دوستوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا کلمہ جو زبان پر آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جائیں، ایک ایسا ذکر جس کے شروع کرتے ہی غیبی فرشتے زمین پر اتر آئیں اور آپ کے دروازے پر دستک دیں، ہاتھوں میں دولت کے انبار اور رزق کی ایسی چابیاں جو صدیوں میں کسی کو نہیں ملتی؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ آئے آج آپ کو وہ راز بتاتے ہیں جو صدیوں سے چھپا ہوا راز ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت جس کا شوہر کئی سال سے بے روزگار تھا، اس نے ایک بزرگ کی نصیحت پر روزانہ کچھ دیر یا اللہ یا محمد کا یہ عمل جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، یہ کہنا شروع کیا۔ پہلے دن کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی خاموشی، لیکن تیسرے دن اس کے شوہر کے فون پر ایسی کال آئی جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ ایک پرانا دوست اربوں کے پروجیکٹ کے لیے پارٹنر ڈھونڈ رہا تھا، اور یوں اس ذکر نے اس کا نصیب جگا دیا۔ وہ خود کہتی ہے، میں نے اس ذکر میں کوئی خاص ترتیب نہیں، بس اللہ والے بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا، صرف یقین اور یقین تھا، اور پھر ایسا لگا جیسے کسی غیبی فرشتے نے میرے دل میں سکون بھر دیا، اور فوری طور پر ان کے حالات بدل گئے، گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے، دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یا اللہ وہ نام ہے جسے پکارنے پر عرش ہل جاتا ہے، اور یا محمد وہ نام جس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں؟ فرمان یعنی کہ قرآن فرماتا ہے، وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُهِدُّ قَبْلَ، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اور نبی پاک کا فرمان ہے، جس نے میرا ذکر کیا اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ذکر صرف دولت یا رزق کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آزمائیں، اگر آپ رشتے بند ہیں تو آزمائیں، اگر آپ پر بندش ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، قرض یعنی کہ قرض نے جینا مشکل کر دیا ہے تو آزمائیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے نہ وقت کی قید ہے، بس نہ دن کی قید ہے، بس ایک یقین اور ایک عمل زبان سے یا اللہ یا محمد ادا کریں، اور دیکھیں وہ کون سا غیبی فرشتہ ہے جو آپ کی دنیا بدلنے آتا ہے۔ کیونکہ جو نام دل سے پکارا جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، جو بندہ صرف 3 دن مسلسل
یا اللہ یا محمد کا یہ خفیہ عمل پڑھ لیتا ہے، وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد نورانی ہستیاں گردش کر رہی ہیں اور اس کے رزق، صحت اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہے۔ کلمات صرف الفاظ نہیں، یہ روحانی کنیکشن ہے جو سیدھا آسمان سے زمین تک کا در کھولتا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں آج دن رات صبح شام کسی وقت خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر صرف چند لمحے بغیر یعنی کہ گنے ہوئے یا اللہ یا محمد کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں؟ کچھ وظائف کے ساتھ دیکھیں کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر کا دروازہ کھلتا ہے یا نہیں۔ ہزاروں لوگ کر چکے ہیں، لاکھوں نے فائدہ پایا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، یہ ویڈیو آپ تک یوں ہی نہیں پہنچی، یہ بھی ایک غیبی اشارہ ہے، کسی نے آپ کے حق میں دعا کی ہے اور اس دعا کا جواب یا اللہ یا محمد میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں دوستوں، اب یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے، کیا واقعی ہر کوئی وظیفہ پڑھنے سے فائدہ پاتا ہے؟ کیا جو بھی یا اللہ یا محمد کہتا ہے اس پر غیبی مدد نازل ہو جاتی ہے؟ جواب سادہ ہے، نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں لاکھوں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آخر وظائف کیوں اثر نہیں کرتے؟ آئے ان چھپی ہوئی وجوہات کو جانتے ہیں جو آپ کے ذکر کے اثر کو روک دیتی ہیں۔ دل میں شک اور بے یقینی وظیفہ زبان سے ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو تو وہ الفاظ صرف ہوا بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مگر شرط ہے پکار میں یقین ہو۔ اگر انسان خود ہی اپنے الفاظ پر شک کرے تو فرشتے بھی خاموش رہ جاتے ہیں۔ دل کی پاکی اور نیت کی صفائی، اگر زبان پر یا اللہ ہو یعنی کہ یا اللہ ہو لیکن دل میں حسد، کینہ، نفرت یا دنیا کی ناپاک خواہشات ہوں تو وہ ذکر روح تک نہیں پہنچتا۔ جیسے گندے برتن میں دودھ ڈالا جائے وہ خوشبو نہیں دے گا، بدبو دے گا، اسی طرح ناپاک دل میں پاک ذکر اثر نہیں کرتا۔ ایک بڑا راز سنیں، دیکھیں، وظیفے پڑھنے سے پہلے اگر انسان توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت نہ کرے تو وہ دعائیں آسمان سے لوٹا دی جاتی ہیں۔ وظیفے کے ساتھ استغفار ضروری ہے، اگر دروازہ بند ہو تو پہلے اسے کھولنے کے لیے استغفر اللہ کی چابی لگانی پڑتی ہے۔ اور نمبر 4، جلد بازی اور بے صبری۔ بعض لوگ 2 دن وظیفہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے بھائیوں، یہ سودا نہیں، یہ سجدہ ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہو۔ یاد رکھیں کبھی کبھی اللہ آپ کو دے چکا ہوتا ہے مگر آپ کی آزمائش جاری رہتی ہے۔ کبھی ہم ماں باپ کا دل توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں اور پھر وظیفے کرتے ہیں کہ رزق کھل جائے۔ نہیں، پہلے معافی مانگیں، صلح کیجئے، لوگوں کے دل جیتیں، پھر اللہ کے در پر آئیں، وہ ضرور دے گا۔ اگر وظیفہ لوگوں کے دکھانے کے لیے، ویڈیو یا دوسروں پر فخر کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ ثواب نہیں، وبال بن جاتا ہے۔ اللہ صرف دل سے کیے گئے عمل کو قبول کرتا ہے، کیمرے کی آنکھ کو نہیں۔ اور مستقل مزاجی کی کمی دیکھیں، کامیاب لوگ وہی ہیں جو ہر دن ہر رات اپنی تھکن کے باوجود دل سے ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کا اثر قطرہ قطرہ برسنے والی بارشوں کی طرح ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ زمین کو زرخیز بناتی ہے۔ تو آج آپ اپنے دل سے یہ وعدہ کریں کہ جو بھی وظیفہ کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے، توبہ کے ساتھ کریں گے اور اپنے دل، زبان، نیت، عمل کو ایک صف میں کھڑا کریں گے۔ پھر دیکھیں وہی ذکر جو کل بے اثر تھا آج زندگی کا رخ بدل دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور باز آ جائے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ بڑھا دے تو وہ دھبا بھی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور یہی ہے وہ یعنی کہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، یعنی ہر گناہ، ہر حسد، ہر بدگمانی، ہر بے یقین دل پر زنگ کی تہ چڑھا دی جاتی ہے۔
سورۃ المطفئین آیت 14 میں اللہ پاک نے فرمایا ہر گناہ، ہر حسد، ہر بدگمانی، ہر بے یقینی دل پر زنگ کی تہ چڑھا جاتی ہے، اور جب انسان یا اللہ کہتا ہے مگر دل سیاہ ہو، اور جب یا محمد زبان پر ہو مگر نیت فریب سے بڑی ہو تو آسمان خاموش ہو جاتا ہے، فرشتے نظریں پھیر لیتے ہیں اور رب کی رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں جو گناہ کے بعد روتا ہے، اپنے گناہ کو یاد کر کے اپنے چہرے کو مٹی پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دے، اور اللہ اس پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ پوری رات عبادت میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ قدم مبارک سوج گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سوچو جب رسول پاک جن کے لیے جنت واجب ہے وہ رب کے سامنے روتے ہیں تو ہم اور آپ جن کے دامن گناہوں سے بڑے ہیں ہمیں کتنی بار رونا چاہیے۔ اللہ کو دل سے نکلی ایک بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، اور آنکھ سے بہا ایک آنسو رب کے قہر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ پڑھنے سے پہلے دل کو صاف کرو، ماں باپ کو معاف کرو، کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگو، اور پھر رب کے سامنے آؤ، پھر دیکھو یا اللہ یا محمد کے کتنے دروازے کھلتے ہیں، پھر دولت، رزق، سکون، محبت اور غیبی مدد کیسے تمہاری جھولی میں آتی ہے۔ اب دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو سمجھ لیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، چند گھڑیوں کا عمل ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی بتایا بیڑے پار ہو گئے، مشکلیں آسان ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا، بیماروں کی بیماریاں دور ہو گئیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر کسی وقت کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں دل کرے اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کو عمل بتاؤں گا سچا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا دروازہ کھٹکھٹانا لازمی ہے جس کے بغیر دعائیں بھی آسمان پر نہیں جاتی، جس کے بغیر فرشتے بھی خاموش رہتے ہیں، جس کے بغیر اللہ کا کرم بھی رک جاتا ہے، اور وہ دروازہ ہے درود پاک کا۔ جو شخص مجھ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر تمہاری زبان سے صرف ایک درود نکلے اور اس کے بدلے میں اللہ تم پر 10 رحمتوں کی بارش کرے، اور اگر تم دل سے درود پڑھو تو پھر یا اللہ یا محمد کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے شروع کر دینا ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آج کا میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی اب وقت ہے اس راز کو کھولنے کا جس نے صدیوں سے دلوں کو بدلا ہے۔ صرف ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اب وقت ہے اس راز کو کھولنے کا
جس نے صدیوں سے دلوں کو بدلا ہے، جس نے ویران گھروں میں خوشیاں لائی ہیں، جس نے روٹھے مقدر کو ہنسا دیا ہے، جس نے قید میں بند رزق کو آزاد کیا ہے، اور وہ راز ہے یا اللہ یا محمد کا غیبی پر اسرار اور روشن وظیفہ۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یا اللہ وہ آواز ہے جو زمین سے نکلتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے، اور یا محمد وہ صدا ہے جسے فرشتے سجدے میں سن کر جھک جاتے ہیں۔ یہ دو نام جب ایک ساتھ زبان سے نکلتے ہیں تو دل کے اندر ایک دروازہ کھلتا ہے، جس سے صرف دولت نہیں بلکہ سکون، صحت، محبت، عزت، کرامت سب کچھ ملتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا رزق بند ہے، تم صرف دل سے یا اللہ یا محمد کو کہو اور دیکھو دروازے کہاں کہاں سے کھلتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دشمن بہت ہیں، لوگ بندش کرتے ہیں، تم دل کی گہرائی سے یا اللہ یا محمد پڑھو اور دیکھو کیسے غیبی فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ کہتے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی، رشتہ بند ہے، تم صرف عشق محمد میں یا اللہ یا محمد کہو اور دیکھو کیسے نصیب جاگتے ہیں۔ ایک غریب عورت تھی، بیوہ، 2 بچے، کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ رات کو ایک کونے میں بیٹھ کر بس اتنا ہی پڑھتی ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ نہ دوستوں بھائیو بہنوں کوئی اس کو ٹینشن نہ پریشانی ہوتی ہے ساری زندگی، بس آنسو، فاقے اور یہ 2 ناموں سے یہ وظیفہ پڑھتی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کے دروازے پر ایک ایسا شخص آیا جسے وہ جانتی بھی نہ تھی۔ اس نے کہا مجھے خواب میں ایک بزرگ نے کہا ہے اس عورت کی مدد کرو، اور اس کے بعد اس عورت کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ عمل دوستوں بھائیو بہنوں یقین سے پڑھنا ہے، یہ دولت زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ یا اللہ یا محمد کو چاہے روز پڑھو چاہے ایک دن پڑھو، جب دل ٹوٹے، جب کوئی سہارا نہ ہو، جب دنیا چھوڑ جائے تو بس اتنا کہو یا اللہ یا محمد، پھر دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی فرشتہ ضرور ملے گا جو کسی نہ کسی شکل میں تمہارے کرائے کے گھر کا بندوبست کرے گا، تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے گا، تمہارا ذاتی مکان کروائے گا، تمہاری دوا کو شفا میں بدل دے گا، تمہارے آنسو خوشی میں بدل دے گا۔ دوستوں بھائیو بہنوں تمہاری خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دے گا۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ اگر یہ عمل تمہاری غربت اور غریبی کو نہ دور کرے تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ اگر یہ عمل تمہاری ہر مجبوری پریشانی کو دور نہ کرے تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن عمل کو پڑھنا بتائے ہوئے طریقے سے ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی طرف سے عالم فاضل بننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، میں تو سب کچھ پڑھ لوں گا، تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے ایک بار درود شریف پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور ایک ایک وظیفہ، تعداد، ترتیب بتائی ہوئی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں اپنی منمانی نہ کیجیے گا، اپنی طرف سے عالم فاضل بننے کی کوشش بالکل نہ کیجیے گا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی طرف سے کوئی عالم فاضل بننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والا سچا عمل ہے، یہ رزق کے بند دروازوں کو فوراً سے کھول دیتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیا تو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا محمد، ان دونوں کو پہلے نمبر پر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو آج کے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو آج کے عمل میں دوستوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 بار جب یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرا وظیفہ یعنی ایک کے بعد ایک کر کے وظائف پڑھنے ہیں۔ جلد بازی نہیں کرنی، بھاگا بھاگی نہیں کرنی، خدا را بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچ دل سے، پورے یقین سے
اس عمل کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر زندگی میں ایک بار پڑھ لیجئے. دیکھیں آپ لوگ دن بھر میں جتنی بار چاہیں پڑھیں, دیکھیں پورا عمل پڑھنے میں 1 سے 1.5 منٹ لگے گا. 1-2 منٹ کا عمل ہے. کوشش کرنا ان دکانوں پر جہاں گاہک نہیں آتے ہیں, وہ اس جاب پر, اس ڈیوٹی پر جہاں پر آپ کی عزت نہیں, سیلری نہیں بڑھ رہی, یا کوئی بھی وجوہات ہیں, باس گالیاں دیتا ہے, ذلیل کرتا ہے, عزت نہیں ہے, وہاں پر عمل پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں. تصور میں کوشش کریں باس پر دم بھی کر دیں. دوستوں بھائیو بہنوں, یہ سامنے جا کر دم کر دیں, پانی پر دم کر کے اسی عمل کو باس کو پلا دیں, یقین مانیں. اور اس کے علاوہ میری بہنیں, میرے بھائی, اگر ان پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے, شوہر ظالم, ساس ظالم, دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے, اس عمل کو کمپلیٹ ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلا دیں, وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا. اگر آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, اس عمل کو پڑھ کر اس انسان کی تصویر پر دم کر دیں, اس انسان کے تصور میں اس کو دم کر دیں. یقین مانیے دوستوں بھائیو بہنوں, جس پر بھی آپ تصور میں دم کریں گے, یا اس کی تصویر پر دم کریں گے, یا پانی پر دم کر کے اسی عمل کو اسے پلا دیں, یقین کریں وہ کوئی بھی ہے, شوہر ہے, ساس ہے, روٹھا ہوا محبوب ہے, کوئی بھی شخص ہے, یقین کریں باس ہے, وہ ظالم ہے یا نفرت کرتا ہے, کچھ بھی ہے, آپ عمل پڑھ کے یا تو پانی پر دم کر کے پلا دیں, یا اس کی تصویر ہے تو پھونک دیں, یا تصور میں اس پر دم کر دیں. یقین کریں وہ بندہ آپ کی مٹھی میں ہوگا, وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا, وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا. جس طرح آپ کسی کو ساتھیوں بھائی بہنوں اشاروں پر چلانا چاہتے ہوں, اسی طرح آپ کے اشاروں پر ساری زندگی چلے گا. ایک بار کا عمل آپ کی زندگی کو پلٹ دے گا, لوگوں کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا. یہ عمل آپ کو عزت دلوائے گا. اس عمل کو پڑھنے کے بعد صرف آپ نے اس عمل کو پڑھ بھی لیا نا, یقین کریں آپ کی تقدیر بدل جائے گی. آپ کی وہ سوئی ہوئی قسمت جو سالوں سے جاگ نہیں رہی, آپ کی وہ خالی جیبیں, خالی الماریاں, خالی بٹوے, خالی دکانیں, خالی بینک بیلنس, خالی جیس کیش اکاؤنٹ, خالی ایزی پیسہ اکاؤنٹ, آپ کی یہ خالی ویران زندگی, در در کی بھٹکتی ہوئی زندگی, لوگوں کے آگے رلتی ہوئی, ہاتھ پھیلاتی ہوئی زندگی, اگر دولت میں ڈوب نہ جائے, اگر آج تم دولت کے سمندر میں اس عمل کو پڑھتے ہی ڈبکیاں نہ مارو, تو پھر مجھے کہہ دینا. دوستوں بھائیو بہنوں, یہ سچا عمل ہے. خدا کا واسطہ پڑھ لو, وقت کی قدر کر لو, سچے لوگوں کی قدر کر لو. سارا دن یوٹیوب پر فراڈیوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر, جعلی لوگوں کے پاس جا جا کر تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں. ارے کوئی تمہیں سچے عمل نہیں بتا سکتا, یہ سارے ویوز کے چکر میں ہیں. ان سے پوچھو, کسی کتاب کا نام پوچھو وظیفے کی, ان سے کامنٹس میں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. آدھا گھنٹہ سرچ کریں گے کہیں پر جا کر گوگل وغیرہ میں, اور کوئی کتاب نکال کر تمہیں دے دی تو الگ بات ہے. ان کو کچھ بھی نہیں پتا, ان کو صرف ویوز چاہیے. یہ ویوز کے بھوکے ہیں, انہیں کوئی تمہارے سے ہمدردی نہیں ہے کہ تم جی رہے ہو, تم مر رہے ہو, تم رو رہے ہو, تڑپ رہے ہو. دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں, میں نے وہ عمل دیا ہے جس کو ہزاروں بندوں کو میں نے اپنی زندگی میں دے کر آزمایا ہے. یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا سچا عمل ہے. آپ نے 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے, جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر بیماری, ہر پریشانی منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی. دیکھیں اب دوسرے نمبر والا وظیفہ, دیکھیں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں, آپ نے استغفر اللہ کو عمل میں شامل کرنا ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب لگتا ہے سب کچھ بند ہو چکا ہے, رزق رک گیا ہے, صحت کمزور پڑ گئی ہے, اولاد نافرمان ہو گئی ہے, گھر میں بے سکونی, نفرت, غربت, بد دعائیں, اور ہم حیران ہو جاتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے. تو ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے دل سے سوچو, کہیں ہم نے اللہ کو بھلا تو نہیں دیا, کہیں ہم نے وہ گناہ تو نہیں کیے جو ہمیں خود بھی یاد نہیں, کہیں ہم نے اپنی زبان, نظر, نیت, دل, ان سب سے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا. اور پھر وہی دل آہستہ سے کہتا ہے استغفر اللہ, یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے, یہ گناہوں کو بہا دینے والا دریا ہے, یہ بد نصیبوں کی چابی ہے, یہ وہ صدا ہے جو زمین سے نکل کر عرش پر دستک دیتی ہے. جب کبھی بھی میں نے کسی چیز کے لیے دعا کی اور وہ قبول نہ ہوئی تو میں نے استغفار شروع کر دیا, اور پھر میری حاجات خود بخود پوری ہو گئیں.
کیونکہ استغفار اللہ کے قہر کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے، یہ وہ دوا ہے جو ہر بیماری کی شفا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ نوح آیت 10 اور 12 میں، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ کیا تمہیں صرف معافی مانگنے کے بدلے دولت، بیٹے، باغ، پانی، رحمت، خوشیاں، سب کچھ چاہیے؟ تو بس دل سے استغفر اللہ کو پڑھ لو۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے عمل میں ایک ایسا سفر جہاں تم تنہا ہو، صرف تم اور تمہارے گناہ، اور تمہارا رب جو کہتا ہے آ جا میرے بندے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی ہر الجھن آسان کر دیتا ہے، ہر مصیبت کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ دیکھیں، کبھی سوچا ہے تمہاری دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ تمہاری تلاوت کیوں بے اثر لگتی ہے؟ تمہارا رزق کیوں تنگ ہے؟ تمہاری راتیں کیوں بے سکون ہیں؟ کیونکہ شاید تم نے اپنے دل کو صاف ہی نہیں کیا۔ دوستوں، بھائی بہنوں، استغفار وہ پہلا دروازہ ہے جس سے داخل ہوئے بغیر کوئی دعا اثر نہیں کرتی، کوئی دعا اندر نہیں جاتی۔ تو آج سے تو بس اتنا کہنا شروع کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسی غیبی ہوائیں چلیں گی، ایسے فرشتے آئیں گے، ایسا سکون اترے گا کہ تمہاری آنکھیں اشک بار ہوں گی، اور تم کہو گے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، مجھے سب کچھ عطا کر دے۔ استغفار، سب کچھ استغفار نے بدل دیا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کرتے ہوئے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے عمل میں شامل کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 11 بار استغفر اللہ کو بھی پڑھ لیں، اب عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو عمل میں پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے استغفر اللہ کو دوسرے نمبر پر، اب تیسرا اور آخری وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس مجرب ترین عمل میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے آج کے عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سورہ کوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنا ہے، اور شروع میں جو درود شریف پڑھا ہو وہی آخر میں پڑھیے گا۔ بس آپ نے آخری بار درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں، آخر میں ایک بار کم از کم، تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا، اور جو بھی میں نے طریقہ کار بتائے اس عمل کے لیے، پوری ویڈیو ایک بار کمپلیٹ دیکھ کر اس پر عمل لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو اپنی تمام دکھیاری پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور نیچے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، صحت میں برکتیں وسعت عطا فرمائے، آمین۔ نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں، اللہ حافظ۔